السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں بہت بڑی ہستی کی زیارت کو آیا ہوں جو کوچان سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور فرجان کا یہ شروع کا علاقہ ہے، اس کے پیچھے فرجان ہے، اور یہ مشہد سے تقریباً جو ہے وہ آپ کو 150 کلومیٹر سے زیادہ پڑے گا، اور کوچان آپ فاصلہ دیکھیں گے، کوچان سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ امام زادہ جمال الدین ابراہیم ہے، جو امام موسیٰ کاظم کی آل میں سے یعنی کہ پوتوں میں سے ہیں، اور ان کو جو ہے اس علاقے میں سلطان ابراہیم کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ بہت جلیل القدر امام زادے ہیں، بہت شفیق ہیں، بہت رحم والے ہیں، اور ان کی دریا دلی جو ہے وہ اس زمانے میں مشہور تھی، اور یہ اپنے کنبے کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے اپنا قیام کیا اور یہاں ایک نام کمایا، اور بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے دیندار بھی تھے، اور لوگوں کو بہت ساری مسائل اور فقہ اور بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کیا کرتے تھے، قرآن تربیت اور بہت ساری اسکلز تھی، کتابت بھی کیا کرتے تھے، اور بہت ساری ایسی معلومات جو غیبیت کی ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ہاں پائی جاتی تھی، یعنی کہ جناتی سسٹم بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہاں پر انہوں نے کس طرح رہے اور کس سے شادی کی اور کیسے مشہور ہوئے، یہ ہم چاہ کے آپ کو اندر بتائیں گے۔ جب تک کے لیے جڑے رہیں جرنی آف فیتھ کے ساتھ۔ خوبی مشہد امام زادہ ابراہیم جو اس علاقے میں سلطان کے نام سے مشہور ہیں، ان کی زیارت کو آگے بڑھتے۔ زیارت کرتے۔ یہ زیارت بھی زیادہ پرانی ڈسکور نہیں ہے، تقریباً سمجھیں 80 سال پہلے جو ہے یہ ڈسکور ہوئی ہے، اور امامزادے سلطان ابراہیم نے لوگوں کے خواب میں آ کے جو ہے
اپنا آپ بتایا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خاص و عام میں اپنی ایک مقام دوبارہ سے انہوں نے بحال کیا. یہاں پہ امام خمینی بھی جو ہے وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی یہاں پر حاضری دی ہے. کوچان سے تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ فرجان کے علاقے میں موجود ہوں. یہاں پر امام زادہ سلطان ابراہیم کے نام سے زیارت ہے. ان کا پورا نام جو ہے وہ جمال الدین ابراہیم ہے، جو 8ویں نسل سے ہیں امام موسیٰ کاظم کی، یعنی کہ امام موسیٰ کاظم کے یہ پوتوں میں سے ہیں. اور کہا جاتا ہے جو تاریخ ہے ان کے بارے میں کہ یہ بھی جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. اور جب یہ آگے بڑھے اور یہاں پر ان کے مقام کو جب لوگوں کو پتہ لگا تو یہاں کے ایک مشہور سید تھے جو پہلے سے یہاں مشہور ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں. انہوں نے اپنی بہت بڑے وہ تاجر بھی تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کی تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ عقد ان کے ساتھ کیا. ان کا نام ابو القاسم مصوی بتایا جاتا ہے تاریخ میں. ان کی بیٹی سے جو ہے وہ امام زادہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا اور انہوں نے یہاں پر سکونت اختیار کی. جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے کہ جس طرح امام رضا علیہ السلام آئے اور انہیں یہاں پہ بادشاہ نے جو ہے وہ عزت دی اور بہت ساری ان کے ساتھ معاملات ہوئے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہوا. جب شادی سے پہلے یہ اپنی عبادت اور ریاضت اور اپنی دریا دلی کے وجہ سے بہت مشہور تھے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ مختلف سادات سے لنک میں بھی رہتے تھے اور چھوٹی موٹی جو تجارت اور دوسرے کاموں کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ مختلف شہروں میں آنا جانا ہوتا تھا اور مختلف جگہوں پہ رکنا بھی ہوتا تھا. تو اسی طرح جو ہے یہ اپنے فادر اللہ یعنی کہ سسر سے ملے اور وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور پھر جب ان کی بیٹی ان کے عقد میں آئی تو اس کے بعد جو ہے ان کا کاروبار اور ان کی عبادت اور ریاضت اور بہت سی چیزوں میں ٹھیک ٹھاک جو ہے یہ کمال حاصل انہوں نے کیا. اور اپنے کنبے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک الگ سے عبادت اور ریاضت کی جگہ بھی بنائی ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ جس جگہ یہ مدفون ہے اسی جگہ پر ہی ان کے جو ہے وہ حجرہ بھی تھا اور وہیں پر جو ہے یہ مدفون ہوئے. اس کے بعد جو ہے یہ اس گرد جو ہے وہ قبرستان بنا اور اس کے بعد جب یہ تقریباً 80 سال پہلے ان کا دوبارہ سے آپ ظہور کہہ لیں یا دوبارہ سے اپنی جلوہ افروز ہوئے تو لوگوں کو خواب میں آنا شروع ہوا. اور کہا جاتا ہے اور لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر کہ امام خمینی بھی جو ہے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پہ ان کی زیارت کی. بہت پرسکون زیارت ہے اور جب بھی آپ یہاں آئیں آپ کو ایک اپنائیت کا احساس ہوگا اور جس طرح یہاں ویلکم ہے اور جس طرح یہاں پرسکون ماحول ہے اور یہاں کے لوگوں کا بھی آپ کے دل جیت لیں گے. یہ وہ زیارت ہے جو بہت یہاں پہ مقدس اور بڑی اور عام زبان میں بولوں کہ لوگوں کی حاجت پوری کرنے والی زیارت ہے. جملہ حاجات اور لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے یہاں آتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں. ارد گرد میں پارک بھی ہے اور لوگوں کے رہنے کی بھی جگہ بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی بہت سے ڈفرینٹ شہروں سے جب لوگ آتے ہیں دور دراز سے تو یہاں قیام کرتے ہیں. یہ وہ زیارت ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ اکثر آ کے رکتے بھی ہیں اور اپنی مناجات یا جو ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ یہاں سے حاصل بھی کرتے ہیں. یہ وہ سادات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پیٹرن جو ہے وہ ہر لمحے چینج کیا اور اپنے آپ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اور دوبارہ سے جوڑتے ہوئے یہ آج بھی اس مقام پہ موجود ہیں. یہ جو ورڈ بولا تقسیم کرتے ہوئے دوبارہ سے جوڑتے ہوئے، اس میں مختلف حالات زندگی ہیں، واقعات ہیں
ان کی پھر شہادت یا پردہ ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کا ظاہر ہونا کئی سو سال کے بعد، اور پھر لوگوں میں مقبول ہو جانا، اور لوگوں میں علم کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کی ضروریات زندگی کی حاجات ہیں وہ بھی پوری کرنا. اور یہ ان کا خاصہ رہا ہے، اور یہ اپنے جب زندہ تھے وجود میں ہوتے ہیں تب بھی یہ عوام یا لوگوں کے لیے یا مخلوق کے لیے رحمت ہوتے ہیں، اور جب پردہ کر لیتے ہیں تو بھی یہ اسی حالت اور یا اسی طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا. یہاں جب بھی کچان آپ کا آنا ہو تو اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ فرجان ہے. فرجان میں جیسی مین روڈ سے آپ آئیں گے 500 میٹر کے اندر یہ زیارت موجود ہے. آپ کو دور سے یہ زیارت نظر آ جائے گی. السلام علیکم، یا علی مدد.